بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 3 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور ذائچے میں جو صورتحال ہے ستاروں کی، اس میں برج قوس میں سورج اور عطارد موجود ہیں۔ قمر اپنا برج چینج کر کے برج جدی میں چلا گیا، اور زحل جو ہے وہ برج حوت میں ہے، اور نیپچون 27 درجے پہ اپنا برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے۔ آنے والے 2 دنوں میں یہ جو نیپچون ہے یہ اپنی ریورس ختم کرے گا۔ آج کے ذائچے میں سب سے اہم بات جو ہم کریں گے وہ چاند اور نیپچون کی کمیونیکیشن کی انشاءاللہ کریں گے۔ باقی راس جو ہے وہ ابھی برج حمل میں ہی ہے۔ مشتری 16 درجے ریورس ہے برج جوزہ میں، مریخ 6 درجے پہ ہے برج اسد میں، اور مریخ نے 5 تاریخ کو اپنی ریورس شروع کر دینی ہے، اور زمب جو ہے یہ برج میزان میں موجود ہے۔ اب دوستو پلوٹو جو ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پلوٹو جو ہے یہ 0 درجے یہاں موجود ہے، اور یورنس جو ہے یہ برج ثور میں اس وقت 24 درجے پہ موجود ہے۔ پچھلی دوستو متعدد ویڈیوز میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ستارے ایسے ایسے موو ہو رہے ہیں، ان کا یہ مطلب ہے۔ اب دوستو خان صاحب کے ذائچے کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہاں ایک خبر بڑی زبردست آئی کہ جن کو GSQ شفٹ کر دیا گیا ہے، وہاں سیل بن گیا ہے اور فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں خان صاحب وہیں موجود ہیں، اور الحمدللہ جو خبر آئی وہ بالکل آپ دیکھیں، ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا میں یہیں ہوں، مجھے کہیں نہیں لے جایا گیا۔ اس سے اگلی بات جو میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ شہرت ملے گی، اور یہ انٹرنیشنل دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت دوستو زمینی حقائق 26 تاریخ سے پہلے، 26 نومبر سے پہلے کچھ اور تھے، اور میرے آسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو میں نے آج تک ذائچے کو پڑھا وہ یہی بتا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بے گناہ جو شہری ہیں ہمارے پاکستانی وہ وہاں شہید ہوئے۔ اس کے بعد صورتحال دن بدن تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور میں آپ سے جب بھی میں نے خان صاحب کا ذائچہ بنایا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے۔ اور ہسٹری میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے ذائچے لگائے صدر پوٹن کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور عمران خان کا، میں نے مماثلت بتانے کی کوشش کی۔ اب جو ہی خان صاحب سے رابطہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ان کے ترجمان نے بات کی، کس دلیری سے انہوں نے تمام حالات سننے کے بعد اپنا ریئیکشن دیا، اور کیا اس بندے کی ذہانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کیا پھر ان کا جو بیچارے اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی فیملیز کے پاس گئے اور ان کو لک آفٹر کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے برخوردار، ہمارے بچے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہم نہیں کریں گے اور کون کرے گا۔ آج تک دوستو دنیا کی ہسٹری میں آپ نے ایسا بندہ دیکھا جس نے یہ بات سن کے یہ ریئیکشن دیا ہو؟ میں نے عرض کیا تھا کہ بائی برتھ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ ہے، جو اس قوم کا ستارہ ہے۔ اس قوم کو وہ اپنا فرد، اپنا وہ سمجھتے ہیں، ہر ایک کا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو اسٹرالوجی ہے نا دوستو، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا دقیق علم ہے، بہت وقت لگتا ہے تہ تک جاتے جاتے، ورنہ یہاں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو شدید وہم ہے کہ انہیں علم آتا ہے۔ حالانکہ علم تو کیا، ان بیچاروں کو ابھی تک یہی نہیں پتا ذائچے میں زیرو کدھر کھڑا ہوا ہے۔ ہر ذائچے میں ایک مقام زیرو کا ہوتا ہے۔ جب آپ زیرو سے ناپنا شروع کریں گے تو کوئی آپ کے فٹے کے نیچے آئے گا کہ زیرو یہاں تھا تو اب یہ 10 قدم یہاں پہ آئیں گے، 20 قدم یہاں پہ آئیں گے۔ اب آپ اس ذائچے کو سمجھیں تو یہ ایک بہت دقیق اور ایک بڑا مشکل علم ہے جس میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں جو مریخ ہے ان کے پہلے خانے میں ہے، تو جو ان کی جو ملاقات ہوئی وہ بالکل ایک دلیر آدمی کی ملاقات تھی جس نے بڑا دکھ محسوس کیا اپنی قوم کا۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے باتیں کیا کی۔ انہوں نے اپنے دکھ کی بات نہیں کی کہ مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھے اخبار نہیں دے رہے، گھر کا کھانا نہیں مل رہا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سب سے پہلے
جیل کے پاس گھر خریدا گیا کہ میرا کھانا گھر سے یہاں سے آئے گا تو میں کھاؤں گا. ابھی مجھے بہت ساری اور باتیں پتہ ہیں جو فضول ہیں بالکل کرنا، اس کی فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم ذائچے کا یہ ہمارا چینل آسٹرالوجی کا ہے تو ہم آسٹرالوجی بیان کرتے ہیں. تو خان صاحب کے جو دماغ میں یا پہلے خانے میں جو ان کا ستارہ ہے مریخ، وہ ان کے دلیر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. کوئی ٹانٹا چانچا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. جتنی افواہیں انہوں نے اڑائی، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ نیپچون ذائچے میں ریورس ہے. دھوکے اور فراڈ کی باتیں آئیں گی، اور دھوکے اور فراڈ کی باتیں آئیں کہ خان صاحب کو جی ایس کو کر دیا جی، بشرا بی بی نے یہ کر دیا جی، فلاں نے یہ کر دیا، باتیں اس طرف جانی شروع کر دی. اور ابھی ایک دوست نے کمنٹ کیا اور بہت ہی عمدہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے کہا کہ بشرا جو بی بی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ کے پاس تو ذائچہ نہیں ہے ان کا. میں نے کہا جناب بالکل میرے پاس ان کا ذائچہ نہیں ہے، لیکن آپ میری پرانی پریڈکشن دیکھیں جس میں نے کہا تھا کہ جب یہ بات چلے گی تو ایک خاتون کا رول سامنے آئے گا. تو وہ میں نے عرض پھر کرتا چلوں کہ زہرا کی جو نظر تھی زول کے ساتھ میں نے بیان کی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ لیڈنگ رول ایک خاتون کو بھی مل سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا وہ خاتون کون ہے. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ لیڈنگ رول اس خاتون کو ملا تو اب ہم نے اس کی ریڈنگ بھی تو کرنی تھی اس ستارے کی. تو وہ انتہائی پازیٹیو ستارہ ہے. بشرا بی بی کے بارے میں جو وہ ذائچہ بتا رہا ہے، جو میں نے ریڈنگ دی، جو میں نے ریڈنگ لی، جو ریڈنگ میں نے بیان کی، یہاں پہ اتنے جھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی جادوگر نہیں ہے، بشرا بی بی زندہ فلانی شے جلاتی ہے، اللہ معاف کرے. جو میرے پاس ان کی ریڈنگ ہے وہ تو بیچاری ایک سوئی نہیں کسی کو چبھو سکتی، کسی کو تکلیف ہو. اور یہ جو میں ان کے ذائچے کو ریڈ کر رہا ہوں، اس ذائچے کے حوالے سے جو میں نے خان صاحب کے ذائچے میں سے نکالا لیڈنگ رول جو میں نے ڈھونڈا، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. آسٹرالوجی بیان کر رہی ہے کہ وہ انتہائی پازیٹیو خاتون ہے، نیگیٹو نہیں ہے. اور جو انہیں ضدی سمجھتا ہے نا، اس بیچارے کو تو کچھ بھی علم نہیں آتا. اور خاص کر ہمارے یہاں پہ وہ لوگ جنہیں وہم ہے کہ ہمیں علم آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو جادوگر نہیں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ ڈمکاں ہے. ان بیچاروں کو اپنا پتہ نہیں چلتا جانا کدھر ہے اور آنا کدھر سے ہے. جھوٹ بولنے کی مشینیں ان کو لقب دینا چاہیے. کہ عمران خان تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا جی، اس کے ہاتھ میں تو لکیر نہیں ہے جی، میں نے ہاتھ دیکھا ہے جی، وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اور ایک اور صاحب ہیں جو فرماتے ہیں جناب خان صاحب کی کہانی ختم جی، خان صاحب باہر جا رہے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا عمران خان صاحب میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کے پاس ان کا ویزا لگا ہو، پاسپورٹ ہو، سابق وزیر اعظم ہے، میں کہوں گی آپ نہیں جا سکتے، ستارے آپ کی فیور میں نہیں ہیں، وہ نہیں بتاتے آپ کا کوئی بیرون ملک سفر ہے. یہ آسٹرالوجی ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ جناب باتیں اپنے دل کی نکالنی شروع کر دیں. اپنا ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یہ معدے کے مریض ہیں. ان کی شکل دیکھ کے میں یہاں سے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹامک کے مریض ہیں، ایسیڈیٹی ہے، بوجھ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کسی کو اپنے سے آگے دیکھنا برداشت نہیں کرتے. یہ ان کو پرابلم ہے. ان کو چاہیے کسی سائیکٹرسٹ سے ملیں، اس علم کو چھوڑ دیں. باقی دوستوں جو خان صاحب کا ذائچہ پیدائش ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ابھی بھی میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں. جتنا میرا چھوٹا موٹا علم ہے غلط ہو گیا تو کیا ہوا، میں انسان ہوں بھائی. اللہ کے فیصلے انسان نہیں جان سکتا، اللہ مالک ہے اور اللہ خالق ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں خان صاحب آنے والے وقت میں دوبارہ اس پاکستان کو لیڈ کریں گے، اور ان سے زیادہ اسٹرانگ ذائچہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. اور پھر میں اپنی پریڈکشن دہراتا چلتا ہوں کہ 6 دسمبر کا سورج طلوع ہوگا، کیونکہ 5 کو مریخ ریورس ہو جائے گا. لہٰذا 6 تاریخ سے عمران خان کے مخالفین شدید مشکلات کا شکار ہوں گے. اب انہیں سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں جائیں گی. اور یہاں پہ کئی لوگوں کے پاکستان میں جو مستقبل ہے ان کا تاریک ہو جائے گا. بلکہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا، لوگوں نے پھر مجھے فون کیے. میرے پاس اگر کسی کا ذائچہ ہے میں اس کا نام نہیں لے سکتا. ذائچہ بہرحال یہ بتا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو سیاست سے نام و نشان مٹ جائیں. خان صاحب کیونکہ ان کا ستارہ بتدریج بہتری کی سمت میں جا رہا ہے. اس وقت بھی جو قانون اپلائی ہے وہ پہلے کبھی بھی ذائچے میں نہیں اپلائی ہوا کہ عطارد جو ہے وہ مشتی کے گھر میں ریورس ہے، مشتی عطارد کے گھر میں ریورس ہے. ابھی یہ حالت کران میں پڑھے جائیں گے.
اور دوسرا میں نے جو عرض کیا تھا کہ آج کے ذائچے میں جو ہم سب سے اہم بات پڑھیں گے وہ نیپچون کی کمر کے ساتھ 7 نظر ہے اور زورا کے ساتھ 7 نظر ہے۔ یہ جو 7 نظر دونوں کی آپس میں ہونے لگی ہے، اب خان صاحب کو ایک خاص انفارمیشن مل رہی ہے، باتیں اور طرف جانا شروع ہو رہی ہیں۔ آج کا اور کل کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خان صاحب کو کوئی انفارمیشن آئے گی جو بعد میں شیئر یہ کریں گے۔ کرنٹلی ستارے وہاں پہنچے نہیں ہیں، ابھی انفارمیشن آئی نہیں ہے۔ اب ذائچے میں جو چاند کا قانون ہوتا ہے وہ گھنٹوں، منٹوں اور دنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس ذائچے کے حوالے سے میرے خیال میں آنے والا ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آل آف اے سڈن باتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ دوستوں میری ویڈیو دیکھیے، جب خان صاحب کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تو میں اس دنیا کا واحد آسٹرالوجر تھا جس نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے یا تو خان صاحب 3 گھنٹے میں رہا ہوں گے یا آل آف اے سڈن رہا ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ نے انہیں بلا کے آل آف اے سڈن رہا کیا۔ آپ سب گواہ ہیں۔ یہ یہاں پہ جو ہمارے جن کو وہم ہے کہ ہمیں علم آتا ہے وہ اپنی بوئیاں مار رہے ہیں حسب عادت۔ ہر بندہ دوستو اس دنیا میں خاص مقدر لے کے پیدا ہوا ہے، اور یاد رکھیں اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا اللہ نے اسے لینا ہے۔ اس کی جرت ہی نہیں ہے وہ کہے میں نہیں کرتا۔ اللہ نے خان صاحب سے جو کام لینا ہے وہ اللہ نے لینا ہے، اللہ کا کام ہے۔ یہاں پہ لوگ 1-1 کروڑ روپے میں بک جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اربوں روپے ملنے تھے جمائمہ کی دولت کے حصے میں سے، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، آپ اس کو دے دیں۔ میں بھی دیکھوں گا کہ میری جتنی بھی چھوٹی موٹی زندگی ہے کوئی بندہ ایسا ملے نا کہ جس نے کہا ہو کہ جی میں نہیں لیتا پیسے۔ یہاں تو پیسے لینے کے لیے لوگ اپنا ووٹ، اپنا ضمیر، اپنی سب چیزیں بیچے بیٹھے ہیں۔ تو خان صاحب بنیادی طور پہ ایک دلیر آدمی ہیں، اور دلیر آدمی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے۔ اب میں ان کے کچھ مخالفین کی آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا چلوں۔ آسٹرالوجی میں خان صاحب کے ذائچے کے جو مد مقابل ہے، جو میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کا مد مقابل ہو تو آپ نے اس کو جو پتہ ہو وہ ذائچے کے 7ویں خانے میں آئیں گے، جو خفیہ دشمن ہوں گے وہ ذائچے کے 6ٹھے خانے میں آئیں گے۔ اب ان دونوں کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کے مخالفین کا اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ مشکل ترین وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ جو پیپلز پارٹی نے عہدے لیے ہوئے ہیں یہ بھی اب ڈاما ڈور ہو جائیں گے۔ آنے والا وقت صرف خان صاحب کی پارٹی کو بہت کامیاب کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ ہماری ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی آسٹرالوجر کا ذائچہ غلط ہونا، اس کی ریڈنگ غلط، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح ہو جائے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اس کو عقل اور شعور سے نوازا اور اس کی باتیں درست ثابت ہوئی، اس کے اندازے درست ثابت ہوئے۔ خان صاحب جو اپنا ویژن رکھتے ہیں، جو اپنا نظریہ رکھتے ہیں، مریخ میں نے بارہا عرض کیا ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے اور برج کوس میں موجود ہے، اور ان کی جو تاریخی بات ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک میچ کے دوران جب امپائر نے ان کو آؤٹ دے دیا تو اس نے کہا جی میں تو آؤٹ نہیں ہوں، کہا کوئی بات نہیں امپائر صاحب اس کو دوبارہ کھڑا کرو۔ کیا آج تک کرکٹ جاری ہے؟ کسی اور میں بھی یہ حوصلہ تھا کہ اسے دوبارہ کھڑا کریں، میں پھر بال کراتا ہوں اس کو آؤٹ کر دوں گا۔ دوستو یہ مضبوط آدمی کی، مضبوط اعصاب کی، مضبوط ڈیسیژن کی باتیں ہیں جو ذائچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ تو خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کے تاریخی الفاظ ہیں کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ دوستو سب چیزیں بدلنے والی ہیں انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے تبدیلی آنی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا آسٹرالوجی میں پلوٹو نے جو اپنا بورڈ چینج کیا اور اس کے جو اثرات ہیں اب دھڑا دھڑ آنا شروع ہوں گے انٹرنیشنل لیول پہ۔ یہ لوگ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ دنیا کی دلیر قوم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار اس پارٹی میں ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا بزرگ گیا اور گولی لگی مر گیا، انہوں نے پرچم وہاں لگا دیے
کہ جناب یہ شہید ہے اور یہ اس کاز کے لیے گیا تھا، اس نے اس دنیا سے جانا تھا، ہم اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ دنیا کی دلیر قوم ہے دوستو، لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں میں نے عرض کیا کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ستارے بدلیں گے، پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے، اور یہاں ایک بہت اچھا وقت آنے کی سمت میں ذائچہ جا رہا ہے۔ یہ جو لوگ ڈسٹرب ہیں بیچارے، مایوس کن اطلاعات رکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں جی یہاں کچھ نہیں ہوگا، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا فیصلہ کبھی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے، جن کی ہسٹری ہے کہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، کہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ زلزلہ آتا ہے، تو اللہ نے جب انہوں نے اللہ سے مقابلہ کیا تو اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا جس نے چیخ ماری اور وہ سارے ختم ہو گئے۔ آج ان کے گھر ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، لوگ عبرت کے طور پہ انہیں دیکھنے جاتے ہیں۔ ہماری جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، ہم نے اپنے روحانی استادوں سے جو باتیں سیکھی ہیں دوستو، وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، اور انہیں سب سے پہلا لیسن جو ہمارے اساتذہ ہمیں دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس کی جب بدبختی آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، حالانکہ اللہ کا فیصلہ کبھی ہے اور غالب ہے۔ یہ جو ستارے ہیں یہ ایک وقت میں موو ہو رہے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ نحل کی 12ویں آیت ہے، ان ستاروں کے ایفیکٹس ہم پڑھتے ہیں تو آل آف اے سڈن خان صاحب کو کامیابی کی سمت میں باتیں ملنے کی اطلاع ذائچہ دے رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بہت بہتر آئے گا۔ یہیں آپ ہیں، یہیں میں ہوں، انشاءاللہ جو زندگی باقی ہے ہم جو علم جانتے ہیں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔